بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ریاض احمد راجپوت چینل ویلفیئر فار کمیونٹی کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ پچھلے دنوں میں شہباز گل جو ہے وہ امریکہ گئے ہیں، تو برائی تو میں نے کہا اس پہ تو تھوڑا سا تبصرہ کریں کہ آپ امریکہ کیا لینے گئے ہو۔ امریکہ اب زوال پذیر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی اس کے ساتھ ہوگا اس پر بھی جو ہے وہ زوال آئے گا۔ تو ہمیں اس وقت عوام کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان ایک مسلسل 30 سال ہو گئے ہیں جب سے امریکہ کی مکمل مداخلت سیاست کے اندر، ریاست کے اندر اور ہمارے اداروں کے اندر آئی ہے۔ تو اس وقت سے 30 سال سے ہمارے دفاعی ادارے ایک بہت بڑا قدم اٹھانے کے باوجود پاکستان کو ان حالات سے نہیں نکال سکے جن میں آج ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ان کے شہباز گل کے جانے پہ مجھے وہ ایک مضمون میں پڑھ رہا تھا، وہ مضمون مجھے یاد آ گیا کہ میر جعفر اور میر صادق جو ہے یہ انگریزوں سے جب رابطے کرتے تھے، انگریزوں سے ملتے تھے اور اپنی قوم سے غداری کرتے تھے، اپنی عوام سے، اپنے لوگوں سے، اپنے سربراہوں سے، اپنے بڑوں سے جب یہ غداری کرتے تھے تو وہ ان کو یہ کہا کرتا، مراعات دیتا تھا کہ آپ مجھے کیا مراعات دے ہوئے، میں آپ کی حکومت اگر وہاں پہ لاتا ہوں، آپ کے علاقے کے اندر آپ کی حکومت اگر آئے گی تو آپ انگریز یہ نہیں ہے کہ ان کی حکومت لاتا تھا تو پھر ایسے ہی ان سے باقاعدہ بہت بڑی رقوم وصول کرتا تھا۔ تو یہی آج صورتحال ہمارے ہاں ہے۔ میں ایک پارٹی کو نہیں، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، مذہبی جماعتوں کو نکال کر اس میں مذہبی سیاسی جماعتیں بھی ہیں جن کا مذہب کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بھی نکالتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جس کے اندر ایمان کی ذرا سی بھی رتی ہوگی، مذہب سے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، اسے پتہ ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش ہونا ہے، میں کل کو کیا جواب دوں گا۔ لیکن یہ سیاسی جماعتیں جن کا یہ ایک رول ہوتا ہے کہ یہ جہان میٹھا، یعنی ایک پنجابی میں ایک مقولہ بنا ہوا ہے کہ اے جہان میٹھا تے اگلا کہیں میٹھا، تو یہ جہان میٹھا ہے اور اگلا کس نے دیکھا ہے، یہ ہماری سیاسی جماعتوں کا ایک مقولہ بنا ہوا ہے اور یہ ایک کہاوت بنی ہوئی ہے ان کی۔ تو لوٹ مار کرنا، ان کو عوام کو انصاف دینا، ملک کو انصاف دینا ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو یہ میں ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں پاکستانی عوام کو، جو میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک دفعہ یہاں پر یہ جب ممتاز قادری کو شہید کیا گیا اور وہ ایک بل عورتوں کا غیر شرعی جب پیش کیا گیا امریکہ کے وزیر خارجہ کے آنے کے بعد یہاں پر، تو میں نے نواز شریف کے خلاف باتیں کر رہا تھا۔ تو ایک آدمی اس میں جو ہے وہ بڑا مشتعل ہو گیا میرے باتیں کرنے پر۔ تو میں نے کہا بھائی ہمیں سب سے پہلے اللہ، رسول اور ہمارا ملک اور ہمارے آئین کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جو انگریزوں کے کہنے کے اوپر اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرے تو ہمیں تو اس کے خلاف ہونا چاہیے۔ کل کو اگر خدا نہ خواستہ نواز شریف مرزئی ہو گیا تو تم بھی مرزئی ہو جاؤ گے۔ تو کہتا ہاں جدھر جائے گا نواز شریف وہ مرزئی ہو گیا تو ہم بھی مرزئی ہو جائیں گے۔ جو ایسے جنوبی قسم کے لوگ ہیں، میں نے کہا نواز شریف کافر ہو نہ ہو، وہ مرزئی ہو نہ ہو، لیکن تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہو یہ الفاظ کہہ کے، تم مسلمان نہیں رہے ہو۔
تو یہ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ چیزیں ایک جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے آپ دیکھیں کہ جو میر جعفر اور میر صادق سے جب انہوں نے مفاد اٹھا لیے تو انہوں نے اکثر غداروں کا یہ حال ہوا کہ اس کو جن کی وہ وفا میں اپنے ملک اور قوم سے دین سے وہ غداری کرتے تھے وہ لوگ مروا دیتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو یہ اپنوں کا نہیں بنا تو یہ ہمارا کیا بنے گا یہ غدار. تو وہ جن سے وفا کرتے تھے، جن کافروں کے لیے وہ غداری کرتے تھے اپنے قوم سے، انہیں کافروں کے ہاتھوں سے اللہ ان کو مرواتا تھا کہ جو اپنوں کا نہیں بنا ہمارا کیا بنے گا. تو یہ چیزیں بغور ہمیں دیکھنی چاہیے کہ دنیا کم از کم دنیا نہ ملے تو آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تو جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہاں کامیاب تو ہو جائیں ہم. اب یہ صورتحال جو تسلسل سے آگے بڑھ رہی ہے کہ اگر یہ پی ٹی آئی کے لیڈر جا رہے ہیں امریکہ کہ ہم آپ کے لیے اب یہ کریں گے. دیکھو مسلسل پچھلی حکومتیں جتنی بھی آئی ہیں، بے نظیر کی 2-2.5 مہینے بے نظیر کی چلی، 2-2.5 مہینے نواز شریف کی حکومت چلی، پھر اس کے بعد وہ ٹوٹ گئی. یہ کافر جو ہے ہمارے اندر سیاسی غیر استحکام پیدا کرتے ہیں اور یہ غیر مستحکم سیاسی نظام جہاں کرپشن، لوٹ مار اور لوگوں کو خریدنا آسان ہو، ایسا نظام کافر چاہتے ہیں. لیکن کیا یہ نظام ایسے چلتا ہے؟ نہیں. جلد ہی کافر اس ملک پر اس کے وسائل کے اوپر ایسے ہتھکنڈے استعمال کر کے قبضہ کر جاتے ہیں. وہ قومیں پھر ادھوری غلامی سے مکمل غلامی میں چلی جاتی ہیں اور پھر مسلسل زبوحالی، تباہی اور موت ان کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنا بچانا چاہتے ہیں پاکستان کو تو پھر ایک یوسی کے چور، ڈکیت، کرپٹ، بد کردار، انتہائی گرے ہوئے ناظم یا ایم پی اے کھگا، خضر کھگا، بلید کھگا، ظفر کھگا ایسے لوگوں سے ملک کو چھٹکارا دینے کے لیے ہمیں یوسی سے لے کے پی پی تک، ایم پی اے کی حلقے تک ان کا مکمل پاکستان سے جب تک ہم صفایا نہیں کریں گے اور ایسی جماعت نہیں لائیں گے جو عمل اور کردار کے ساتھ جو ہے جیسے ترک قوم نے قدم اٹھایا اور طیب اردگان کو لایا جو یورپ اور امریکہ کے پٹھو تھے وہ ترکی سے فارغ کر دیے. جس طرح افغانستان کے لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دے کر امریکہ کے پٹھوؤں کو، انڈیا کے پٹھوؤں کو، انڈیا کے غلاموں کو اور امریکہ کے غلاموں کو افغانستان سے نکالا. تو یہ ہم کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں بلکہ مذہبی جماعتوں کو متحد کر کے ایک ایسا آزاد ملک جس میں خلافت کے لیے جدوجہد ہو، جو پورے دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک خلافت عثمانیہ کا جو ہے وہ وجود قائم کر دے. اور جب خلافت عثمانیہ قائم ہوگی تو پھر کیا ہے، 3 بر اعظموں پر ایک دم مسلمانوں کی، دنیا کے پورے وسائل کے اوپر مسلمانوں کا کنٹرول ہو جائے گا، دنیا کے پورے دفاعی نظام کے اوپر مسلمانوں کا کنٹرول ہو جائے گا. جب ایسا کریں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے آپ کا یہ معاشرہ پرامن معاشرہ، ایک خوشحال معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر غربت کا نام و نشان نہیں ہوگا، ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر خوشحالی ہوگی. اور وہ جو آپ کے بچوں کو غلام بنانا چاہتے تھے وہ آپ کی گلیوں کے اندر وہ صفائیاں کر رہے ہوں گے، وہ آپ کی گلیوں میں جھاڑو دے رہے ہوں گے آپ کی غلامی کے، اس طرح وہ لوگ آپ کے نیچے لگ جائیں گے.